नाजरीन, दुनिया इसलिए पैदा नहीं की गई कि इसके मतलब गौर खोज किया जाए, बल्कि इसलिए पैदा की गई कि इसके जरिए आखिरत की फिक्र और इसकी तैयारी की जाए। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट पैरिस चर्च में और यहाँ पर नए साल का आगाज के लिए एक दवाइया तकरीब मुनक्कद की गई है। आइए जानते हैं कि नए साल का आगाज कैसे किया जाता है और कैसे होना चाहिए। آج کی یہ صوفی پاکواس حمد و ستائش کی پاکواس ہے، یادوں اور امیدوں کی پاکواس ہے۔ گزرے ہوئے سال کا غور
کرنے کے لیے جو بڑے طرز کا بڑا دکھ کا ساتھ گزرا ہے، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر حال میں وہ انسان سے پیار کرتا ہے، چاہے مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تنگی تکلیف آتی ہے، پھر بھی اس کا کبھی ہاتھ ہمارے اوپر رہتا ہے تاکہ ہر حال میں وہ ہمیں اپنی سلامتی اپنا میں رکھے۔ ہم آج کی پاک میں دعا کریں گے دنیا بھر کی سلامتی کے لیے اور خاص طور پر اپنے وطن عظیم کی سلامتی کے لیے کہ مہربان خدا اس دھرتی پر رحم کرے اور ہم سب کو اپنی گناہ کرتے ہوئے آنے والے سال میں ہر طرح کی خوشی اور شادمانی عطا کریں۔ آئیے اس پاک پر شریک ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یاد کریں اور اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں اس دفتر سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
انسان کو اپنی نجات کی بے قیمت نعمت بخشی ہے۔ عنایت فرما کہ ہمارے لیے وہی پاک والی سفارشیں کرتی رہے جس سے ہم نے زندگی کا ہادی پایا ہے۔ اے خدا ہماری زندگی میں 2020 کی آخری رات ہمیں یہ احساس دلاتی ہے یہ سال کس طرح سے گزرا ہے، دنیا کے تمام لوگ کس طرف سے گزرے ہیں۔ اے خدا جو بھی حالات ہوئے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس دھرتی پر رحمت کی نگاہ کی رکھی۔ بے شک بہت سے لوگ دنیا بھر سے پوچھ کر تیرے پاس پہنچ چکے، لیکن خدا اس میں بھی ہم تیری مرضی کو مانتے اور قبول کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا کے چند لمحوں کے بعد جو نیا سال ہماری زندگی میں آنے والا ہے یہ ہر طرح کی خوشی اور شادمانی لے کر آئے، تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بیماریاں اور مصیبتیں ہمارے سامنے سے دور کر دے تاکہ دنیا کے تمام لوگ تیری محبت، تیرے پیار اور تیرے رحمت کو پا کر ہمیشہ اپنی زندگیوں سے تیرے پاک نام کو جلا دینے والے بنے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ اور میں ان کی برکت دوں گا۔ آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب 6 باب 22 سے 27 آیات۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح سے برکت دو اور ان سے کہو خداوند تجھے برکت دے اور تیری طاقت اور تیری حفاظت کرے، خداوند تجھ پر اپنی چہرہ کا نور چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے اور وہ میرا نام بنی اسرائیل پر پکارے اور میں ان کی برکت دوں گا۔ پاک کلام کے پڑھنے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
भेजा जो औरत से पैदा हुआ। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का गलातियों के नाम 4:4-7 आयात। उन दिनों में जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीर के माताहत पैदा हुआ, ताकि उनको छुड़ाए जो शरीर के माताहत थे और हमको मुतबना होने का दर्जा हासिल हो और कि तुम बेटे हो। इससे साबित है कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा की रज़ा से वारिस भी हुआ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नारायण जी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस लूका की किताब है। उसका दूसरा बाब। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को जल्दी में पड़ा हुआ पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। और मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके फजरत आने के 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था।
انجیل پاک کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ تشریف تو اس دن میں بڑی مشہور تھی فلم ڈاکی کنگ، اس کی ایک ایڈ آ رہی تھی کہ ڈاکی کنگ ہے وہ 2020 لکھا ہوا ہے، اس کو دھکے دے دے کر نکال رہا ہے کہ تو نے ہمیں بہت تنگ کیا، تو نے بہت ستایا ہے، اور کہتا ہے کہ اور میرے ساتھ مل کر اس کو دھکا لگائیں تاکہ یہ نکل جائے۔ تو چاہے ڈاکی کنگ ہو یا بادشاہ ہو یا جو بھی ہو، گدھا ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، ہم خدا کے لیے وقت کو دھکا نہیں لگا سکتے۔ جو وقت جتنا ہماری زندگی میں آیا ہے، جو ہم نے گزارنا ہے اور جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اور چاہے ہم جتنے بجے دھکے لگائیں، جو آدھا گھنٹہ باقی ہے اس میں آدھے گھنٹے کے بعد گزرنا ہے، ہم اس آدھے گھنٹے کو 5 منٹ میں نہیں گزار سکتے۔ تو بات تو نہیں ہے آج کی رات کی، یہ وقت، یہ گھڑی، یہ لمحہ ایسا ہے کہ ہم عین اس موقع پر، اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ایک پورا سال ہمارے پیچھے گزر گیا ہے اور ایک پورا سال ہمارے آگے پڑا ہوا ہے۔ چند لمحوں کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد ہم نئے سال میں قدم رکھیں گے۔ 2020 ختم اور 2021 شروع۔ نیوزی لینڈ میں شروع ہو چکا ہے۔ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا یہ ہم سے 6 گھنٹے آگے ہے، تو اس وقت یہاں بہت 5:30 بج گئے صبح کے، اور مجھے نہیں پتا کہ موسم کے مطابق وہاں پر کیا ہے، لیکن یہ ایک بات اٹل ہے کہ نیوزی لینڈ دنیا میں وہ واحد ملک ہے، نیوزی لینڈ، جہاں پر ہر نئے دن کی، جب نیا دن چڑھتا ہے تو پہلی کرن سورج کی اس ملک پر پڑتی ہے، پہلی کرن اس ملک پر نیوزی لینڈ میں پڑتی ہے۔ اس لیے سن 2000 میں جب 99 کی دسمبر کی 31 تاریخ تھی اور سن 2000 یعنی کہ تیسرا جو 1000 سالہ دور شروع ہونا تھا، اس سورج کو دیکھنے کے لیے کہ جو 1000 سالہ دور شروع ہونے والا ہے، دنیا بھر سے بے شمار جو سیاح تھے اور جو لوگ اپروچ والے تھے، جو پیسے والے تھے، انہوں نے یہ قصد کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیوزی لینڈ جائیں گے جو افورڈ کر سکتے تھے، اور ہم 2000 کا 1999 کا سورج غروب ہوتا اور 2000 کا جو سورج چڑھتا وہ ہم وہاں پر دیکھیں گے۔ پہلے وہ لوگ ہوں گے، ہم ان میں آنا چاہتے ہیں جو تیسرے 1000 سالہ دور کا پہلا سورج ہے وہ دیکھیں گے۔ تو وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر کافی ٹائم گزارا، اور یہ انہوں نے زندگی میں ایک کریڈٹ جو ہے وہ کریڈٹ حاصل کر لیا۔ تو میرے جو چاہے نیوزی لینڈ ہو، انڈیا، پاکستان، جاپان، کوریا، سری لنکا، تھائی لینڈ، یہ جتنے ممالک ہیں، پاکستان ہو یا آگے یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، تو ملک کوئی بھی ہو، جب نئے دن کا سورج نکلتا ہے تو پہلے یا بعد میں ہر ملک پر، زمین کی اس دھرتی کے ہر ایک کونے پر، جہاں جہاں پر سورج کی روشنی آتی ہے وہاں پر وہ سورج چمکتا ہے، اپنی روشنی دیتا ہے۔ نیا سورج، نئے دن، نئی زندگی کا آغاز ہے۔ میں نے ایسٹر کے موقع پر ایک کہانی بتائی تھی آپ کو، متھ ہے یہ، مصر میں یہ متھ ہے، اور وہ متھ یہ ہے کہ مصر کے جنگلات میں ایک پرندہ ہے جسے فینکس کہتے ہیں۔ فینکس، اگر آپ مال روڈ پہ گئے ہوں یا اندرون شہر پر گئے ہوں، جو سینٹرل لاہور ہے، مال روڈ کا ایریا یا کینٹ یا ڈیفینس سائڈ پہ جو سارا ایریا ہے، وہاں پر شاید مجھے بھی ہوں، مجھے پتا سین ہے، وہاں پر کچھ گاڑیاں چلتی ہیں، بکر بند گاڑی کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ بینکس میں سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں، یا بینکس میں جو کیش ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اس طرح جو ان کے گارڈز ہیں جو جیکٹ پہنتے ہیں ان کے اوپر، جو وہ کیپ پہنتے ہیں ان کے اوپر ایک لوگو بنا ہوتا ہے، ایک پرندے کا نشان بنا ہوتا ہے، اس پرندے کا نام ہے فینکس۔ فینکس آپ کبھی جائیں تو یہ معلوم ضرور دیکھیے گا۔ فینکس جو ہے یہ پرندہ، یہ ایجپٹ کے جنگلات میں ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں ایک متھ ہے، متھ تصوراتی کہانی ہے یا جو کچھ وہاں پر، یہ کافی پرانے دور کی بات ہے، یہ لوگوں کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پرندہ بوڑھا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے اس کو یہ ایک انسٹنٹ ملی ہے، ایک ہوتی ہے جبلت، انسان کا جبلت ہوئی ہے، اس کے اندر بھی ایک جبلت تھی، ایک
کے اندر انسٹنٹ تھی کہ وہ پرندہ اونچے پہاڑ پر جاتا ہے اور ایک ایسے زاویے پر جو قدرت نے اس کو سوچ دی ہے، ایک ایسے زاویے پر وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے جہاں پر سورج کی بہت تیز شعاعیں پڑتی ہیں، بہت تیز شعاعیں پڑتی ہیں، اور پھر وہ گھونسلہ بنا کر اس میں بیٹھ جاتا ہے. یہ جو فینکس ہے پرندہ اس میں بیٹھ جاتا ہے. جب سورج نکلتا ہے اور جب اس کی تیز شعاعیں اسے گھونسلے میں پڑتی ہے جو گھاس پھوس کا بنا ہوتا ہے، تو اس گھونسلے میں پھر آگ لگتی ہے اور پرندہ اپنے آپ کو اس میں جلا کر مر جاتا ہے جب یہ بوڑھا ہوتا ہے. اور متھ کہتا ہے کہ جب وہ بوڑھا پرندہ اس گھونسلے میں مر جاتا ہے تو جو اس کی راکھ ہوتی ہے، اس کے ایشز ہوتے ہیں، اس کے اندر سے پھر ایک نیا پرندہ نکلتا ہے. یعنی کہ وہ تو مر جاتا ہے اور ایک نئے پرندے کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. اس لیے فینکس جو ہے یہ نئی زندگی کا، نئے دن کا اور نئی صبح کا آغاز کا نشان ہے. اور بہت سی جگہوں پر یہ جو بریڈ دیتے ہیں یورپ میں بہت زیادہ یہ جو صبح لوگ گھروں میں دودھ یا بریڈ پہنچاتی ہیں، لوگ اپنے گھر میں سوئے ہوتے ہیں لیکن یہ تمام گھروں میں جا کر جن کا وہ ٹھیکہ ہوتا ہے، جو بھی ان کا ساتھ ڈیل ہوتی ہے، تمام گھروں میں دودھ اور بریڈ اور انڈے وغیرہ یہ جو فینکس کمپنی یہ پہنچاتے ہیں ان کو. اینڈ دس از اے سائن آف بگننگ دا نیو ڈے. تو فینکس جو ہے یورپ میں یا یہاں پر مجھے نہیں پتا کیا کنسیپٹ کیا گیا پاکستان میں، یہ ایک نئی صبح کے آغاز کا نشان ہے. نئی زندگی، جس کو نیا دن مل گیا، نئی زندگی مل گئی. اس لحاظ سے فینکس جو ہے یہ نئی زندگی، نیا آغاز، نیا دن، نئی جاب یا نیا ایک فیصلہ، اس کا ایک نئے پن کا یہ نشان ہے. تو میں جب سورج نکلتا ہے تو یہ نئے پن کا ایک نشان ہے، نئی زندگی کا نشان ہے. ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ وہ ایک دن سوچتا ہے اپنے گھر میں بیٹھا، قدرت کی باتوں کو سوچتا ہے، خدا کی باتوں کو سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ ہر روز سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے. اس سلسلہ کافی دن چلا ہوا ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے آپ میں، اس بندے کی سوچنے کے آپ نے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کل کا سورج نکلنے نہیں دیتا، میں نے کل کا سورج نکلنے نہیں دیتا. رات بھر وہ سوچتا رہا، پلاننگ کرتا رہا، میں کیا کروں کہ کل کا سورج نہ نکلے. صبح 3-4 بجے وہ اٹھتا ہے اور مشرق کی طرف بھاگتا ہے اور زور کہتا ہے کہ سورج آج تو ڈوب جا، مجھے میرے آج نہیں نکلنے دیتا، جو مرضی کر لے، یہ ہے وہ ہے. بلند آواز سے پکارتا ہے. وہ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور پھر پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ڈانٹتا ہے سورج کو، ڈانٹتا ہے کہ خبردار تم چپ کر کے بیٹھا رہے، آج نہیں نکلنا تو نے، آج روشنی نہیں ملا تو نے اپنی. تو کیا وہ سورج اسے کہنے کا رک گیا تھا؟ کیا اس نے رک گیا؟ نہیں رکا. لیکن جو وہ سورج نکلتا گیا، سورج نے اپنا سر نکالا اور افق پر اپنی کرنیں بکھیری، سو کو روشنی نکلی اور وہ بندہ زور سے چلاتا رہا اور سورج نکلتا رہا. پھر وہ آہستہ آہستہ پہاڑ سے نیچے اترا، بھاگتا اپنے کمرے میں آ گیا اور کہتا یہی رہا کہ سورج آج تو نہیں کرنا، تجھے آج کا نکل، آج دنیا پر تاریکی رہے گی، آج روشنی نہیں پھیلے گی دنیا پر. خیر کرتے کہ اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے آگے کھڑکیاں بند نکالی، دروازے بند نکالے، روشنیاں بند نکالی گئی اور جہاں سے چھوٹا بڑا سوراخ تھا روشنی اندر آ اس میں اس نے کپڑے لگا کے بند کر دیے اور اپنے آپ میں مطمئن ہو گیا کہ میں نے سورج کو نکلنے نہیں دیا. اس شخص نے اپنے گرد تاریکی کا ایک خور بنا لیا. اس شخص نے اپنی تاریکی جو ہے وہ پیدا کر لی، مگر سورج جو نکلنا تھا اس کو وہ نہ روک سکا. نکلنا ہے وہ نکلنا ہے، زندگی نکلی ہے وہ ہونی ہی ہونی ہے. تو میں جو آج یہ رات ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنے لیے روشنی کو پسند کرتے ہیں، روشنی کو اپنے لیے چوز کرتے ہیں، یا ہم تاریکی میں رہتے ہیں. اور آج کی رات ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ میرے ارد گرد کون سی چیزیں جو روشنی کا پیغام لے کے آتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو میرے لیے آج بھی تاریکی بنی ہوئی ہیں. بات کرتے ہیں نئے سال کی. آج کی رات جیسا میں نے کہا میں اس میں دوبارہ کہوں گا، یادیں اور امیدیں. آج کی رات یادوں اور امیدوں کی رات ہے. گزرے ہوئے سال کو یاد کرنا، اچھے برے
میٹھے کڑوے جیسے بھی تجربات ہوئے ہیں ہم ان کو یاد کریں گے اور پھر نئے سال کے لیے آپ خداوند سے فضل مانگیں گے، مدد مانگیں گے کہ خداوند اس دنیا پر رحم کر اور خاص طور پر ہمارے وطن عزیز پر رحم کر، اس کو سلامتی عطا فرما، اقبال بندی ترقی عطا فرما اور ہمارے خاندانوں کو برکت دے، اقوام کے درمیان میں محبت بھائی چارے اور اخوت کو بڑھا تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہم خوشحالی کی طرف آئیں۔ میں جب ابھی جسٹ میں آ رہا تھا تو مجھے ایک پیغام ملا کہ ہمیں یہ ایک میسج ملا ہے کہ ہم پادماس جو ہے وہ جلدی تعلیم شروع کریں اور کوشش کریں کہ ہم 12:30 تک ختم کر دیں، کیونکہ جیسے ہی 12 بجیں گے تو باہر کچھ منچلے آئیں گے اور وہ موٹر سائیکل بیٹھ کے جو بھی نئے سال کی سیلیبریشن کرتے ہیں وہ کریں گے۔ یا میرے سے ایک پیغام آیا، میں اپنے پیغام میں ایک پوائنٹ لے آیا ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، چاہے 14 اگست کی رات ہو، 14 اگست ہو یا کوئی بڑا اوکیشن ہو یا نئے سال کی رات ہو، 12 بجے کے بعد ایسا شروع ہو جائے گا، ہمارا اس کو منانے کا اسٹائل بڑا فرق ہے، دنیا سے انوکھا ہے۔ 15 20 40 لوگ موٹر سائیکل لے کر آتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں اور اس کی جو سلنسر ہوتا ہے اس کا بفر نکال دیتے ہیں، اور جو موٹر سائیکل آرام سے گزر سکتی ہے وہ ایسا اس کا ساؤنڈ کرتے ہیں کہ 4 مربع پیچھے بھی ہمیں اس کی آواز سنتی ہے کہ وہاں سے موٹر سائیکل گزر رہی ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب رات کی تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا یا خاموشی ہوگی، تو اگر یہ گروپ مال روڈ پہ گزر رہا ہو تو اس کی آواز ہم یہاں سن سکتے ہیں کہ مال روڈ پہ ایک گروپ جا رہا ہے جنہوں نے موٹر سائیکل کے بفر نکالے ہوئے ہیں اور وہ آج کچھ نہ کچھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ عزیزو، نئے سال کی سیلیبریشن، خدا نے ہمیں نیا سال دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کرنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں، سڑکوں پر موٹر سائیکل چلائیں یا بڑے بڑے گروپ میں پارٹی کریں یا جو بھی ہمارا انداز ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ میں 2 پس منظر یہاں پہ بیان کروں گا، ایک رومنس کا اور ایک اپنی مسیحیت کا۔ رومنس کا پس منظر یہ ہے کہ رومنس کہتے تھے کہ یہ وہ رات ہے جو جیسے اگر آپ نے قمیض پہنی ہے، تو قمیض کو آپ سیدھا بھی دیکھ سکتے ہیں اور قمیض کو بالکل الٹا بھی کر سکتے ہیں، جو اس کا اندر والا حصہ بالکل آپ باہر نکال سکتے ہیں۔ یا کچھ خواتین ایسی ہیں جب کپڑے دھوتی ہیں، جب آپ نے اس کو رسی پہ ڈالنا ہے تو اس کو الٹا کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اندر کا حصہ باہر نکال دیتی ہے اور جو باہر کا حصہ وہ کپڑوں کا اندر کر دیتی ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے، اندر اور باہر۔ تو رومنس کے مطابق یہ ہے 2 باتیں ان کی، ایک تو یہ تو وہ کہتے تھے کہ یہ بڑی پرانی ان کی ٹریڈیشن ہے، بہت پرانی ٹریڈیشن ہے یہ رومنس کی جو ہے بڑی پرانی ہسٹری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے، نیا دن جو ہوتا ہے، نئے سال کا نیا دن، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب سال کروٹ لیتا ہے۔ رات کو ہم سوتے ہیں، کروٹ لیتے ہیں، ایک کروٹ یہ ہوتی ہے اور ایک کروٹ یہ ہوتی ہے۔ ایک کروٹ میں ہمارا منہ ٹوٹلی اس طرف ہوتا ہے اور دوسری کروٹ میں کدھر ہوتا ہے، اس طرح۔ کروٹ جو ہوتی ہے، کروٹ یہ کنڈیشن کو، پوزیشن کو ٹوٹلی چینج کر اپوزٹ کر دیتی ہے۔ ایک کروٹ اگر ہم سیدھے کندھے پہ دیکھے ہوئے ہیں، ہمارا چہرہ اس طرف ہوگا، اگر الٹے کندھے پہ آ جائے گی تو بالکل اس طرف ہو جائے گا۔ تو رومنس کہتے ہیں کہ اب جو سال ہمارا کروٹ لے رہا ہے، اس میں ٹوٹلی تبدیلی آئے گی، نیا سال آئے گا اور پرانی چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ایک بات، دوسری بات، وہ اس رات کو، آج کی رات کو وہ روم میں انتہا کا ہلہ گلا کرتے تھے۔ رومن جو ہیں، رومی جو لوگ تھے، وہ آج کی رات کو جب دسمبر کی آخری تاریخ ہوتی ہے تو رات کو وہ انتہا کا شور کرتے تھے، ہلا گلا کرتے تھے اور وہ اونچی اونچی آوازوں میں بیٹ بجانا، فائر ورک کرنا یا شور کرنا، یہ وہ کرتے تھے لازمی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شور سے ان کے دین کے مطابق، یہ مانا نہیں ہے، ان کے مطابق وہ کہتے تھے کہ جتنی بدیاں ہیں، برائیاں ہیں، ایول سپیرٹس ہیں، جن بھوت، یہ وہ سارے کے شور سے بیزار ہو کر ہم سے دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدیاں، برائیاں، گناہ، جن، بھوت، ایول سپیرٹس جتنی بھی ہیں، یہ جب ہم شور کرتے ہیں
تو اس شور سے وہ ہم سے دور بھاگتی ہیں. تو آئے ہم آج کی رات مل کر شور کریں اور گل گپاڑا کریں تاکہ ہمارے اس شور سے وہ تمام بدبوئیں شوریں جو یہاں سے بھاگ جائیں. ان کا عقیدہ تھا کہ ہم نئے سال میں ہو رہے ہیں, جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے ہم اس کو بڑھائیں, بدی کو بڑھائیں, ایون کو بڑھائیں, تاکہ نئے سال میں صرف ہمارے لیے خوشی ہو, خوشحالی ہو, برکت ہو اور ہماری زندگی میں آسانی ہو. یہ ان کا عقیدہ تھا. لیکن میرے سے جو آج جب میں اور آپ سب ہم یہاں پر مل کر بیٹھے ہیں, ہم نہ تو شور کر رہے ہیں, نہ گل گپاڑا کر رہے ہیں, نہ کچھ اور کر رہے ہیں, عبادت. اور ہمارا پس منظر یہ ہے کہ مسیحیت میں, جوز میں اور مسیحیت میں, یہودیوں میں اور مسیحیوں میں جب بھی ہمارا کوئی بڑا تہوار ہوتا ہے, کرسمس ہو, ایسٹر ہو, نیا سال ہو, یا ہمارے اور جو بڑے تہوار ہوتے ہیں, ان میں ہم وجر مناتے ہیں. ایک رات پہلے ہم عبادت کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے 10 منٹ رہ گیا ابھی اس گھڑی کے مطابق, 10 منٹ کے بعد نئے سال میں ہم داخل ہو جائیں گے. تو مقصد یہ ہے, چاہے ہم کرسمس کی عبادت کر رہے ہیں یا ایسٹر کی عبادت کر رہے ہیں یا کل نئے سال کی عبادت ہے, اور کل ہمارے لیے ایک بہت بڑی عید ہے, اور وہ یہ ہے مقدسہ مریم خدا کی ماں, تھیوٹوکس, مقدسہ مریم خدا کی ماں. ہم یہ عید منائیں گے. تو میں نے رومنس کا آپ کو بتایا پس منظر کہ وہ اس رات کیوں گل گپاڑا کرتے ہیں, اور ہم بھی مناتے ہیں, پر ہم گل گپاڑا نہیں کرتے, شور نہیں کرتے, ہم عبادت کرتے ہیں. اور مقصد یہ ہے ہم گزرے ہوئے سال کے لیے خدا کا شکر ادا کریں, اس کی حمد کریں, اس کی تعریف کریں, اور عبادت کرتے ہوئے ہی نماز کے دوران ہی, پاک کے دوران ہی ہم نئے سال میں قدم رکھیں, تاکہ گزرے سال کا شکر ادا کرتے ہوئے اور نئے سال کو خوشامد کہتے ہوئے ہم اس میں داخل ہوں, اور خدا ہمیں برکت دے اور آنے والا جو سال ہے ہم سب کے لیے خوشیوں کا, شادمانیوں کا اور راحتوں کا وسیلہ اور سبب بنے. تو اسی تو آج کی یہ رات جو ہے یادوں اور امیدوں کی رات ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز بیان کرنا چاہتا ہوں. میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم دنیا پر نگاہ ڈالیں تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس نے انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا. آپ نے یہ سب, میں سب کو ریویو جاؤں گا کیونکہ میڈیا پہ, ٹیلی ویژن پر, یوٹیوب پہ, گوگل پہ آپ سب کچھ دیکھتے ہیں. آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور آپ موبائل پہ بیٹھے گوگل کر سکتے ہیں. دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کے تمام خبریں جو ہیں وہ منٹوں میں, سیکنڈوں میں آپ دیکھ لیتے ہیں. لیکن ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہنا وہ یہ ہے کہ کورونا نے اس وقت دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. کورونا ہیلتھ کی بات ہے یا ایک محض اتفاق ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں. اس وقت جو کورونا کی کنڈیشن ہے جو میں نے چند دن پہلے سنی تھی, تقریباً 7 کروڑ اور 80 لاکھ جو لوگ ہیں اس کے زیادہ میں آئے تھے. 7 کروڑ اور 80 لاکھ مریض. اب ہو سکتا ہے کہ 8 کروڑ تک پہنچ چکا ہو, کیونکہ میری جو انفارمیشن ہے یہ 4-5 دن پہلے کی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ 8 کروڑ تک پہنچ چکا ہو. جس تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے, جس تیزی کے ساتھ یہ ایک دوسرے کو لگ رہا ہے, خدا معاف کرے, خدا سب رحم کرے, ہو سکتا ہے کہ 8 کروڑ تک پہنچا ہو. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جو لندن میں اس کا جو نیا وائرس جو نئی شکل میں آیا ہے انتہائی خطرناک, جس کے کوئی سائڈ سمپٹمز بھی نہیں ہے, نہ بخار ہے, نہ کھانسی ہے, نہ نزلہ ہے, اور نہ ہی آنکھوں کا رنگ ہونا, کچھ بھی نہیں ہے, سمپٹمز کچھ بھی نہیں ہے, اور بس اچانک ہی اپنا حملہ کرتا ہے اور انسان کو لے جاتا ہے. اور لندن اس وقت بہت ہی ضروری ہے, دنیا وہاں سے بھاگ رہی ہے اور شہروں کو حکومت ان کو وہیں پر رک رہی ہے تاکہ آپ ان کو لے کے دوسرے شہروں میں جائیں. افسوس کا بات یہ ہے تاکہ چلنا شروع ہو گیا, اس کا مطلب کہ شروع ہونے کا ہمارے پیرش کی ایک رپورٹ جو 2020 کی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. 2020 کی رپورٹ تائرانہ سائز کا میں پیش کروں گا. ہمارے پیرش میں 2020 میں 180 بپتسمے ہوئے. 180 ایسے مومنین جن میں 9 بچے بھی ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نکاح ہونے تھے لیکن نکاح سے پہلے ان کا بپتسمہ ضروری ہوتا ہے. تو 180 بپتسمے ہوئے. 94 ہماری لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اور 58 لڑکوں کی شادیاں ہوئی ہیں.
تو چاہے حالات کیسے بھی تھے، کرونا تھا، ماسک لگائے تھے، یا ہم نے SOPs کا خیال رکھا، چرچ میں ہم نے بہت محدود لوگوں کو بلایا جن لوگوں نے پہلے اپنے ڈیٹ فکس کر چکے تھے اور وہ پوسٹ پون نہیں کر سکے، مجبوری تھی یا جو بھی تھا. تو ٹورانٹو میں ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اور 58 بیٹوں کی شادی ہوئی ہیں. اور اس میں جو پچھلے سال میں اموات ہوئی ہے، جو لوگ پچھلے سال اس رات ہمارے ساتھ تھے پر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، 66 لوگ پورے پیرش کے. 66 لوگ ایسے ہیں ہمارے پورے سینٹرز کے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اب ہمارے پاس نہیں ہیں. خدا ان میں سو گئے. میرے سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی رات جو ہم نے پچھلے سال پر غور کیا ہے کہ ہماری ایک تو طیرانہ زندگی کا ہمارے ایک نگاہ ڈالی ہے دنیا پر، اپنے پیرش پر. ایسے ہی آپ سب کو دعوت ہے کہ آج جب اپنے گھروں کو جائیں تو آپ سوچیے گا کہ میں نے ذاتی طور پر یا خاندانی طور پر ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. لیکن آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا 2020 کیسے گزرا ہے اور ہم نے 21 کا آغاز کیسے کرنا ہے. امیدیں، فیصلے اور ہم ارادے کریں کہ خداوند میں پچھلے سال میں یہ کرنا چاہتا تھا پر نہیں کر پایا، مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے، مجھے حوصلہ دے تاکہ میں اپنے جو نامکمل ارادے ہیں ان کو میں اس سال میں مکمل کر سکوں، تاکہ خداوند میں زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھتا ہوا اپنی زندگی سے زیادہ کر سکوں. خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند ہمارے حکمرانوں کو برکت دے، ہمارے تمام جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو برکت دے، ہماری اس دھرتی پر برکت کی نظر نمائے. پاکستان کی سرزمین ہے اس کی محفوظ کرے، نگہبانی کرے اور پاکستان میں بسنے تمام اقوام کو اتحاد میں، محبت میں، پیار میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو جو آج یہ رات منا رہی ہے خدا ہمیں بڑی برکت دے تاکہ ہم خدا کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں قبول کریں، جو ہمارے ارادے ہیں اس کے آگے رکھیں، اس سے دعا مانگیں تاکہ خدا کے فضل سے، اس کے رحم اور محبت سے ہم اپنی زندگی میں کامیابی پائیں. مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین. ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے نئے کو بلا کے اس میں اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، اور جب میں پڑا تیسرے روز مردوں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا. خدا کا اللہ کے رحم حق کرتا ہے، آج کو دن اور پورا کتاب لانے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روز رستہ پاکر کی خوشیاں، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے دل اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. آپ کی مناجات دعائیں خداوند کا کے پیش کریں کہ میرے خداوند کا دنیا بھر کے تمام مخلوق کو قبول کر دے اور ہم کلیسیا کو برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ خداوند میں پیوست رہیں اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہوئے اسی پر چلیں. بھائیوں بہنوں دعا کریں. اے خداوند ہماری آواز سن. دعا کرتے ہیں پاک اعظم کے لیے خداوند کا انہیں اچھی صحت اور حکمت عطا فرمائے، دانائی عطا فرمائے اور عمر کی دراز عطا کرے. بھائیوں بہنوں دعا کریں. اے خداوند ہماری آواز سن. ہم دعا مانگے آج کے پاک کلام کے لیے کہ میرے پاس خداوند کا پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے تاکہ ہم آنے والی زندگی میں ہمیشہ اس کے پیروکار ہوتے ہوئے خداوند کی بشارت دے سکیں. عزیزو اس مرض کے لیے دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا مانگے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے کہ مہربان خداوند اس تمام آس امیدوں کو پورا کرے اور آنے والے سال میں خداوند کو برکت میں برکت نازل کرے. عزیزو اس مرض کے لیے دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا مانگے ان خاندانوں کے لیے جن میں لڑائی جھگڑے ہیں کہ خداوند حکمرانوں میں صلح، سلامی، پیار، محبت پیدا کرے تاکہ وہ اپنی پرانی رفش کو بھول کر ایک دوسرے کا عدل و اطاعت اور ایک دوسرے سے پیار محبت ظاہر کرے. عزیزو اس مرض کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا کریں ملک پاکستان کے لیے مہربان خداوند خدا اس کو ضروری خطرات سے اور ضروری حادثوں سے بچا کر رکھے. عزیزو اس مرض کے لیے دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. آج کے دن ہم دعا مانگتے ہیں ان اپنی تمام بہو بیٹیوں کے لیے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں کہ مہربان خدا آنے والے سال میں ان کو یہ نعمت عطا فرمائے تاکہ وہ دنیاوی بیوی حاصل کر کے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کریں.
इसी सवेरे के लिए दुआ मांगे। اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری گناہ اور طاقت اور تمام شفقت کے اس خوش میں جو دعائیں ہم نے پورے ایمان سے مانگی ہیں مہربان ہو کر انہیں قبول فرما مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ عزیز بھائی بہنوں، یہاں پر ہمارا پورے کلاس ختم ہوتا ہے۔ ابھی ہم چھوٹا سا عمل کریں گے، اس میں ہم پرانے سال کے کیلنڈر کو فولڈ کر دیں گے اور نئے سال کے کیلنڈر کو ہم اوپن کریں گے تاکہ نئے سال کے کیلنڈر کے سے جو کل سے باتیں شروع ہوگی ان سے جمع ہے سن 2020 کا۔ ہم اس تلاوت نامے کو اب کلوز کریں گے اس خوشی کے ساتھ کہ پورا سال ہم نے اس تلاوت نامے سے تلاوتیں پڑھی ہیں، ہمیں رہنمائی ملی ہے۔ ہم اس کو بند کرتے ہوئے رکھیں گے اور یہ سن 2021 کا کیلنڈر ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہر روز کی تلاوتیں، ہر روز کے حوالے جو ہے اس میں سے پڑھے جائیں گے۔ ابھی میں اس کو کھولوں گا تاکہ ہم کل سے اس نئے کیلنڈر سے جو تلاوتیں ہیں وہ پڑھیں۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے خدا ہمیں زندگی میں برکت دیتا ہے۔ سب کو تعلیم جائیں گے۔
خدا کا آخر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ ہم دعا کریں۔ اے مالک خدا، تو سب اچھی چیزوں کو وجود میں لاتا ہے اور ان کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ آج ہم خدا کی پیاری ماں کی عید مناتے ہیں اور یہ ساری خوشیاں منا رہے ہیں۔ پس عنایت کر کہ ہم جس طرح کہ اپنی ابتدائی فضل پر فخر کرتے ہیں، اسی طرح اس کے پورے ہونے تک خدا مخلوق بھی اثر کرے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خدا کو اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت و ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ آج اسی کے ذریعے ہماری رہائی کا کام آپ کی پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہوا، چونکہ تیرا کلمہ ہماری کمزوریوں کو اختیار کر دیتا ہے۔ نہ صرف انسان کی موت ہمیشہ کی زندگی کا وقار پاتی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم مسیح کے ساتھ ایک ہیں، ہم بھی زندہ جاوید بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کے گروہ سے مل کر شالمان سے کہتے ہوئے بھی ہم دو ستائش کرتے ہیں۔ قدوس آسمان و زمین تیرے لاج کا نام ہے، آج یہ تعالیٰ کا روشنا مبارک ہے جو خدا کے نام سے آتا ہے، آمین والا پر بدن اور خون بنے۔ اس نے تو کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تم آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ اور فرانسس، ہمارے بشپ سبسٹین، اپنے سب خادموں اور خادماؤں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہم چند لمحوں کے لیے دنیا بھر کے ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو پچھلے سال دنیا میں تھے، ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج کی رات ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، جو کورونا کے ساتھ بھی آ کر خدا میں سو گئے ہیں، تو بھائی موت مر گئے ہیں، حادثے میں جیسے بھی۔ اے خدا، جب نے ان کے پاس بلا لیا ہے، بخش دے جس کا وہ موت بھی تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح وہ جوٹنے میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ پلیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، مقدس یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب بچوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حضور سنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں
ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئیے میرے عزیزوں، ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نئے سال کی ہماری پہلی نماز ہے ہمارے باپ کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اس خدا کا شکر ادا کریں اور بلند آواز سے وہی دعا کریں جو مسیح خدا نے سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس کا ہم نے اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدلوں سے بچا، ایک دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک اور امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور ہر مصیبت سے محفوظ رہیں۔ ان کا بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ رہے۔ ہم لوگ سلامتی کی دعا کریں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسول سے کہا کہ میں تمہارے پاس بات کو چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی تمہارا آمین۔ اور زندہ خداوند کی سلامتی اور خوشی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آج ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ہمارے خدا کے پاک بدن اور خون کا ملائزہ پاک کرنے کے لیے معلوم کو ہمیشہ ضرور دکھائے۔ اے خدا کے بڑے یہ ہے خدا کا بڑا ہمارا رسول جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہم سب جو اس برے کی پاک ضیافت میں بلائی گئی مسیح کا بدن اور خون ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔
जो शहबाज की तरफ से, सारे यासर की तरफ से, जेसमन अली सिस्टर साहब की तरफ से और तमाम मुबशरान इंजील की तरफ से आपको और आपके खानदान को नए साल की ढेर खुशियां। मरियम हमेशा हमारी तेरे बेटे की और हमारी भी माँ है। बख्शने के जो आसमानी नेमतें हमने अभी पाई हैं उनके जरिए हमेशा की जिंदगी भी हम सबको हासिल हो। ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ नए साल के इस मुबारक मौके पर कि तुम सब पर रहम की निगाह कर और तमाम इंसानों को इस साल की भरपूर खुशियाँ, शादमानियाँ और रहमत अता फरमा। हमारे वतन अजीज की मुआफ़त निगहबानी कर ताकि खुदावंद ये साल हमारे मुल्क के लिए भी खुशियों का, तरक्की का और खुशहाली का साल हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। ये बात हो चुकी है, खुदावंद की खुशी और सलामती में जाएं। एक बार फिर आप सबको नए साल की खुशियां बहुत बहुत मुबारक।
नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद थे सेंट पेरिस चर्च में और यहाँ पर पिछले साल को अलविदा और नए साल का आगाज़ रब के बाबरकत नाम से किया गया। इसी के साथ अपने मेज़बान हारून सागर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।